السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے پناہ میں درود و سلام کی ڈالی پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 جمعہ پہلے درود شریف کے فضائل و برکات کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور پچھلا جمعہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یوم وصال کے متعلق بولا گیا، اور انشاءاللہ عز و جل آج پھر یہ دوسرا جمعہ درود شریف کی فضیلت کے متعلق بولا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اسی کے متعلق دادا پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میرا ورد و وظیفہ صلی علی، میرا مقصد و منشا صلی علی، میرے لب پہ ہے کلمہ صلی علی، میرے دل میں ہے نقشہ صلی علی، میرا ظاہر و باطن مت پرکھو، مجھے عابد و زاہد مت سمجھو، میرا مذہب مسلک مت پوچھو کہ ہے سارے کا سارا صلی علی، کوئی حق کا ذکر کرے، کوئی عرش علا کا فکر کرے، حوران ارم کے غم میں مرے، میرے دل میں ہے سودا صلی علی، یعنی حوران ارم کے غم میں مرے یعنی حور ملیں گے، جنت ملیں گی، اس غم میں اگر کوئی مرتا ہے تو دادا پیر و مرشد کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو اس کی چاہت ہے، تمنا ہے، لیکن میرے سر میں ہے سودا صلی علی، کرو ان کے کرم کی بات کرو، کرو ان کے حرم کی بات کرو، کرو ان کے کرم کی بات کرو، کرو ان کے حرم کی بات کرو، کرو ان کے قدم کی بات کرو، میں تو کہتا رہوں گا صلی علی، کیا جن و بشر کیا حور و ملک یہ فرش سے لے کر عرش تلک، کیا جن و بشر کیا حور و ملک یہ فرش سے لے کر عرش تلک، مخلوق دو عالم کیا ہے حسین، خالق کا وظیفہ صلی علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وظیفہ، خالق کا وظیفہ صلی علی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سبھی فرشتے، تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو مخلوق دو عالم کیا ہے حسین، خالق کا وظیفہ صلی علی۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گزشتہ دو جمعہ پہلے احادیث کریمہ اور کچھ واقعات کے
روشنی میں میں نے آپ کے سامنے درود و سلام کی فضیلت و برکت کے متعلق بیان کیا، اور انشاءاللہ عز و جل آج دوسرا جمعہ ہے، اسی درود شریف کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں ہمراہ سفر میں تھے، اور یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور پیچھے پیچھے تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے ہیں، یعنی جنگلی علاقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا اور ایسا کوئی پتھر نہیں دیکھا کہ جو درخت اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان، یعنی ہر درخت اور ہر پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود و سلام جو پتھر اور درخت آپ پر درود و سلام جو پڑھتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، یہ درخت، شجر و حجر، یہ تمام جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ تمام چیزیں میری معرفت رکھتی ہیں، یعنی مجھے پہچانتے ہیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اسی وجہ سے یہ درخت، پتھر ہو یا پھر درخت ہو، مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پتھروں میں تو کوئی جان نہیں ہوتی، پتھر تو بے جان ہوتا ہے، تو درود و سلام کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش نظر کرنا چاہوں گا کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مٹھی میں کنکر رکھ کر کہتا ہے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا تھا، یہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا تھا کہ میں خود کہوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا پھر جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود گواہی دے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تو بہت اور اچھی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل پر کی مٹھی پر جب نگاہ ڈالی تو کنکریاں خود کلمہ پڑھ رہی تھی ابو جہل کے مٹھی میں۔ تو ابو جہل نے دیکھا کہ کنکر جو ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا، وہ نیچے پھینکا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں رکھی تھی۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو یہ حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے اسی وجہ سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو بنایا، پتھر کو بھی اللہ نے ہی بنایا، یہ جو ہم پتھر دیکھتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، عرفان رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی آخر الزماں ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ تو پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعیمی خطبات نعیمی کتاب میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے گوش نظر کرنا چاہوں گا کہ خطبات نعیمی میں ایک واقعہ یوں عرض کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس میں جلوہ افروز ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کے بابا آدم علیہ السلام سبز ہرے لباس میں جلوہ افروز ہوں گے، القول البدی یہ کتاب میں بھی یہ واقعہ آیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام تمام مخلوقات کو دیکھتے ہوں گے، یعنی تمام آپ ہی کے اولاد ہیں، یعنی کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو، ایک امتی کو، گنہگار امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں،
اور حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے پاس جائیں گے، ان کو روکیں گے۔ روکنے کے بعد فرشتے عرض کریں گے کہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس کی حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں اور اس گنہگار شخص کو جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ، میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوں گے۔ اللہ کا فرمان آئے گا فرشتوں کے لیے کہ اے فرشتوں، اس انسان گنہگار انسان کو یہیں پر روکو، رک جاؤ، اور اس کا نامہ اعمال دوبارہ مطلب تولو، وزن کرو اس کے نامہ اعمال۔ فرشتے دوبارہ اس انسان کو، وہ انسان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہچانتا نہیں ہوگا، میزان کی طرف لے جایا جائے گا اور اس شخص کے نامہ اعمال دوبارہ تولے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کاغذ اس نامہ اعمال میں ڈال دیں گے، اور اس ایک سفید کاغذ کی وجہ سے وہ نامہ اعمال اس انسان کا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اور ہر طرف سے صدا گونجے گی کہ تو کامیاب ہو گیا، یعنی تجھے جنت مل گئی، تو جنت کا حقدار ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، تیرے نامہ اعمال بھاری ہو گئے۔ اور وہ فرشتے اس انسان کو دوزخ کی بجائے جنت کی طرف لے جانے لگیں گے، تو وہ شخص کہے گا کہ اے فرشتوں مجھے مہلت دو، میں اس ہستی سے ملنا چاہوں گا جس ہستی نے میری بخشش و مغفرت کرائی ہے۔ وہ گنہگار شخص جس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا، پہچانتا تو نہیں ہوگا، کہے گا کہ اے نورانی شکل والی شخصیت، آپ کون ہیں جو آپ نے میری بخشش و مغفرت کرائی؟ اور وہ چٹھی جو تھی، کاغذ جو تھا سفید کاغذ، اس میں کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے گنہگار امتی، میرے امتی، میں تیرا نبی، آخری نبی الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تیرا نبی ہوں، اور تو نے مجھ پر دنیا میں درود و سلام جو بھیجا تھا، یہی درود و سلام آج تیرے لیے بخشش و مغفرت کے لیے کام آ گیا۔ سبحان اللہ، تیرے لیے بخشش و مغفرت کے لیے کام آ گیا۔ جو تو نے مجھ پر دنیا میں درود و سلام بھیجا تھا، وہی شکل میں، ایک چٹھی کی شکل میں نے وہ درود شریف جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا وہ تیرے نامہ اعمال میں ڈال دیا۔ تیرے نامہ اعمال کی کمی تھی، نیکیوں کی کمی تھی، درود شریف کی برکت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال بھاری ہو گئے اور تو دوزخ کی بجائے جنت کا حقدار ہو گئے، تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، اور کوئی ہمارا حال نہیں پوچھے گا، کوئی ہمیں ایک نیکی نہیں دے گا، لیکن دنیا یہ ہم یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں، آخرت کی یہ کھیتی ہے، یہاں پر ہم جو بوئیں گے آخرت میں وہی پائیں گے، تو ہم دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہی درود و سلام ہمیں دنیا میں بھی نجات دلائے گا، قبر میں بھی نجات دلائے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حدیث رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے ہمیشہ دہراتا ہوں، لیکن یہ موضوع چل رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حدیث کو میں لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، ممبر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام نے سوچا کہ دعا کرنے والا تو نظر نہیں آتا، دعا کرنے والا تو سنائی نہیں دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعا پر 3 مرتبہ آمین آمین کہا؟ جب وعظ و نصیحت مکمل ہوئی، خطبہ مکمل ہوا، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر بار کی طرح اس بار کا معمول کچھ الگ دیکھا، جب آپ ممبر پر جب تشریف لے جا رہے تھے تب آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے،
اور یہ حدیث 3 مطلب ہمیں نصیحتیں کرتی ہیں، اور ان تینوں اقوال سے، حدیثوں سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو 3 جملوں کے متعلق بولا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کی کہ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، اس کی ناک خاک میں مل جائے، جو شخص اپنے ماں باپ کو پائے یا پھر ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے، ماں یا پھر باپ یا پھر ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو یا پھر دونوں کی خدمت کر کے جنت کی بشارت نہ پائے، جنت حاصل نہ کرے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے، بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ پائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا۔ آپ غور کریں، دعا کرنے والے کون ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والی کی دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ اس دعا پر آمین کہنے والے کا آمین قبول نہیں ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دوسری دعا کی کہ یا رسول اللہ، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے، اللہ اسے رمضان کے مہینے میں نہ بخشے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی دعا طلب نہ کرے اور ایسا شخص اللہ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت نہ پائے رمضان کا مہینہ حاصل کر کے بھی، تو ایسا شخص ہلاک ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی اس دوسری دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری دعا جو تھی حضرت جبرائیل امین کی، حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور نام سننے کے بعد فوراً آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، ایسا شخص ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی اس تیسری دعا پر آمین کہا۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ تینوں ہمارے مطلب یہ نکات ہمارے سامنے ہیں، حدیث کے نکات، کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاتے ہیں، کیا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ ہم سے راضی ہیں؟ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ، ہر سال میں ایک مرتبہ ہمیں ملتا ہے، کیا ہم رمضان میں جس طرح ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اس طرح ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں کیا اپنی بخشش و مغفرت کرواتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے؟ سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے۔ اور دوسری چیز، جب کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس طرح کے نام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی بہت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو زندوں کا حال ہوا، مرنے والوں کا حال کیا ہے؟ اور مرنے والوں پر درود و سلام کی برکات، فضیلتیں، اللہ کی رحمتیں کس طرح اترتی ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع، یہ کتاب میں نعیم خطبات میں یہ واقعہ درج ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اور جب سے بیٹی فوت ہو گئی ہے میں بے چین ہوں، لہٰذا میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، میری اپنی بیٹی کو جو مر چکی ہے میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی حالت کیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ رات میں کچھ وظائف دیتے ہیں سورہ تکاثر وغیرہ کا اور درود و سلام کا وظائف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں یہ سورہ تکاثر اور دیگر وظائف کرنا، اور رات میں جب سونے کا وقت آئے تو سوتے سوتے درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے سونا۔ وہ عورت اسی طرح کرتی ہے اور رات میں جب سوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے،
اس بیٹی پر طرح طرح کے جہنم کے عذاب ہو رہے ہیں۔ جب بیدار ہوتی ہے تو اور بے چین ہو جاتی ہے، اور زیادہ تڑپ کر رونے لگتی ہے۔ پہلے تو بیٹی کی جدائی رلا رہی تھی، لیکن جب خواب میں دیکھا کہ بیٹی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے تو اور زیادہ رونے لگی، اور زیادہ رونے لگی۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے تو میں کیا کروں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے کچھ دن کا وقفہ دیتے ہیں، اور کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو جنت کے تخت پر بیٹھی ہے، جنت میں جو تخت ہوتے ہیں تخت پر بیٹھی ہے، اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑکی کہتی ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کے عالم میں، کہتی ہے کہ خواجہ حسن بصری کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تو تجھے نہیں جانتا۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ میں اسی بوڑھی عورت کی بیٹی ہوں جس کے متعلق میری ماں نے آپ سے آ کر درخواست کی تھی، گزارش کی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جو تیری ماں نے خواب بتایا کہ تو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن ایسے تو عذاب تجھ پر کوئی دکھائی نہیں دیتا، اس کے برعکس تو جنت میں بڑے عیش و آرام سے مطلب آرام فرما ہے، نورانی تخت پر ہے، نورانی تاج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ وجہ جو مجھ پر عذاب میں مبتلا تھی، میری ماں نے جو خواب آپ کے سامنے بیان کیا وہ بالکل صحیح ہے کہ میں عذاب میں مبتلا تھی، لیکن کچھ روز گزرنے کے بعد قبرستان سے ایک اللہ کے نیک ولی، ایک نیک آدمی کا گزر ہوا۔ قبرستان سے جہاں پر لوگ دفن ہو گئے وہاں سے ایک نیک انسان کا گزر ہوا، اور وہ نیک انسان اس قبرستان سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ روح البیان میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ تو وہ نیک انسان اللہ کا ولی قبرستان سے گزرتا ہوا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود شریف کی برکت سے، اس درود شریف کے صدقے میں قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن تھے، 70,000 لوگ جو عذاب میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70,000 لوگوں پر سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس درود شریف کی برکت سے، اور ان تمام کو جنت میں داخلہ فرما دیا۔ تو ایک درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور برکت کیا ہے دیکھیں۔ اور ہمارے گھر والے اگر مر چکے ہیں، دفن ہیں، ہمارے دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی یا پھر پڑ دادا پڑ نانا وغیرہ، یا پھر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے قبرستان پر جائیں، قبروں پر جائیں، اور وہاں پر خوب درود و سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں پڑھیں، اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کے دل میں اور کوئی تمنا نہیں ہوتی سوائے ہمارے گھر والے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، ہمارے گھر والے ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، خیر و برکات کے کام کرے، کچھ اور تمنا نہیں ہوتی۔ ہمارے مرحومین ہمارے لیے یہی آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے گھر والے ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کر دے، کوئی دعائے خیر کر دے۔ تو جمعہ کے دن یہ معمول رکھیں، قبرستان جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرور بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ ماں باپ کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جیسا کہ گزرا ہے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، تو جبرائیل امین علیہ السلام کی دعا ہے کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو۔ اور اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اور اس حال میں ہمارے ماں باپ فوت ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو ناراض کیا تھا، ہم نے ان کو ناراض کیا تھا، ناراضگی میں ہماری ماں اس دنیا سے چل بسی ہے، ہمارا باپ اس دنیا سے چل بسا ہے، تو ہم کیا کریں؟ مر چکے ہیں، اب ان کو راضی کس طرح کریں؟ تو کتابوں میں آیا ہے کہ ماں یا پھر باپ یا پھر دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے قبرستان پر جائیں، ان کی قبر پر جائیں اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ ہر جمعہ کو معمول بنائیں،
ان کی قبروں پر جائے اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی ہمیشہ جب تک آپ زندہ ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو قبروں سے جب اٹھائے گا تو وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب قبروں سے اٹھائے گا تو اس حال میں اٹھیں گے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے اگر ہم نے ان کا دل دکھایا ہے، ان کی خدمت وغیرہ نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، ماں باپ کا دل دکھانا نہیں چاہیے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے اور ہم نے جانے انجانے میں ان کا دل دکھایا ہوگا اور اسی ضمن میں وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے تو ان کے لیے بھرپور اصال ثواب کرے اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا معمول بنا لیں، چاہے رات کا دن ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر کا وقت ہو، جب کبھی بھی ہمیں وقت ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھا کریں۔ حدیث کریمہ میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا موضوع جو چل رہا تھا، اس درود و سلام میں کے موضوع میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس رہتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے اس مقام سے، اس دیش، اس ملک سے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود و سلام خود بھی سنتے ہیں۔ جمعہ کا معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جمعہ کے دن جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں براہ راست ڈائریکٹ اس کا درود و سلام سنتا ہوں، اس کا درود و سلام سنتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود و سلام پڑھنے سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں یہ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ ہم گنہگار لوگوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہوں، 10 درجات کو بلند کرتا ہوں، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہوں، اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیں فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ ہم کو مل رہا ہے۔ جب ہم کو یہ فائدہ مل رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجنے کی مطلب ایک معمول بنا لے، ایک ترتیب بنا لے۔ اور جو مسجدوں میں جو درود و سلام ہوتا ہے، بے شک ہمارے کام ہیں، ہمارے دھندے ہیں، 24 گھنٹے ہم کام دھندے روزی روٹی میں ہم لگے رہتے ہیں اور یہ منائی بھی نہیں ہے، رزق حلال کمانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا بھی ایک وقت معمول کر لے، چاہے وہ گھر میں ہو یا پھر اپنے دکان میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا پھر مسجد میں ہو۔ جیسا کہ مسجد میں درود و سلام کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیکھتا ہوں میں ہمیشہ اچھے لوگ، علم رکھنے والے لوگ کھڑے ہو کر بڑے مسئلے بولنے والے لوگ، نہیں حافظ ابھی ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، میں نے ایسا سنا تھا، ایسا سنا تھا، یہ بڑے مسئلے مسائل کی باتیں کرنے والے لوگ درود و سلام کی محفلوں میں نہیں پڑھتے۔ بڑے مسئلوں کی تو بات کرتے ہیں، کیا آپ کے نزدیک، کیا آپ کے پاس درود و سلام کا علم نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کتنی عظمت و برکت کی بات ہے؟ میں نے کتنے تو جمعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا کہ جب ہم درود و سلام کی محفلیں جب رچاتے ہیں، بساتے ہیں تو ایسی درود و سلام کی محفلوں میں فرشتے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ فرشتے بھی جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس دعا میں آمین کہتے ہیں۔ فرشتوں کے آمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور یہ جو درود و سلام کی جو محفلیں اس طرح زمین پر چمکتی ہیں جس طرح آسمان میں تارے چمکتے ہیں،
جس طرح ہم زمین پر ٹھہر کر تاروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان والے ہم زمین والوں کو دیکھتے ہیں جس طرح ہم تاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ درود و سلام ہو، محفل میلاد ہو، اللہ کی ذکر کی محفل ہو، یہ تمام شکل و صورت الگ الگ علیحدہ ہے، یہ تمام اللہ ہی کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مثال، یہ پچھلی بار میں نے دی تھی یہ مثال، اگر کوئی ایک بلڈنگ، ایک محل کسی نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور ہم یہ بلڈنگ اور محل کر دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، کتنی اچھی بلڈنگ ہے، تو ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ بلڈنگ اور محل بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں، نام اس کا نہیں لے رہے، لیکن تعریف اسی کی ہو رہی ہے کہ کتنی اچھی بلڈنگ ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے، یہ کوئی شرک یا پھر بدعت وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ آپ غور کریں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ ذکر کیا ہے؟ جیسا ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سبحان الملک القدوس کہتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، کیا اللہ یہ ذکر کرتا ہے؟ اللہ اللہ، اللہ خود یہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ ذکر نہیں کرتا، یہ ذکر بندوں کے لیے ہے، یہ ذکر بندوں کے لیے، بندے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کے تمام ذکر ہم مخلوق کے لیے ہیں۔ مخلوق، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، یہ مخلوق جو پیدا کی گئی ہے، یہ مخلوق کے لیے ذکر ہے۔ لیکن ایک ذکر ایسا ذکر ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بھی کہتا ہے کہ تم بھی یہ ذکر کرو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، 22ویں پاری کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو کبھی بھی اللہ یہ ذکر نہیں کرتا اللہ اللہ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ انسانوں کو بھی یہ ذکر کرنے کا، یہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو اس ذکر کی تعظیم کو سمجھے، اہمیت کو سمجھے، اسے کوئی معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ نہ سوچیں کہ کیا قرآن میں آیا ہے کیا؟ آپ جو قرآن درود شریف کی محفلیں جو رچاتے ہیں بساتے ہیں، کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے کیا؟ حدیث میں اس کا ذکر ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو وہ درود و سلام چاہے آپ کھڑے ہو کر بھیجو، بیٹھ کر بھیجو، ادب کے ساتھ بھیجو، آپ لیٹے ہیں بستر پر ہیں تو بستر پر بھیجو، بھیجنے کی الگ الگ مختلف شکلیں ہیں، صورتیں۔ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے باری تعالیٰ درود و سلام بھیج ابراہیم پر، ابراہیم کی اولاد پر، آل و اولاد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اولاد پر۔ جب درود شریف، جب ہم نماز جیسی افضل العبادت ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، جب نماز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تو نماز کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ درود و سلام کی محفل ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں، تو ہمارا دکان یاد آ جاتا ہے، ہمارے گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، ہمارے دوست یاد آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہم 5 منٹ 10 منٹ بھی وقت درود شریف کی محفل کے لیے نہیں نکالتے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یا رب ہب لی امتی، اے باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب اس دنیا سے جانے کا آخری وقت آیا، ظاہراً وصال فرمانے کا وقت آیا، تب بھی امت کا خیال ہے
کہ باری تعالیٰ میری امت کے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا؟ تو اللہ کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کریں گے قیامت کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی، گنہگار امتی جنت میں چلا نہ جائے، جنت میں نہ جائے تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو نبی کا دیکھیے، نبی کا خیال امت کے لیے، اور ہمارا حال دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف درود و سلام ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر گوشہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم گزار رہے ہیں، چل رہے ہیں، اتباع و پیروی کر رہے ہیں، تو ہم کاہے کہ کیسے مسلمان۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت کے متعلق یہ جو دوسرا ہفتہ جو چل رہا تھا اس پر ضرور غور و خوض کریں، جہاں بھی آپ کے گھر ہو، محلے ہوں، یا پھر دکانیں ہوں، یا پھر مسجدیں ہوں، خانقاہیں ہوں، وہاں پر خوب درود و سلام کا اہتمام کریں اور اس میں شامل ہونے کی ضرور کوشش کریں۔ کیا پتہ یہی محفلیں، یہی مجلسیں ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہ ہمارا عمل، ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا عمل مجھے جنت میں لے کر جائے گا، میرا عمل، آپ کا عمل آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، 100% یہ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو ہماری اور آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم گنہگار ہیں، گنہگاری میں زندگی گزارتے ہیں، تو ایک ذریعہ ہے درود و سلام کا، یہ ذریعہ ضرور حاصل کریں اور اس کا دامن تھامے رکھیں۔ اور جو شاہی علی رضا مسجد میں جو درود شریف کی محفلیں اتوار کی رات میں، اتوار کی شام میں، جمعرات کی شام میں جو ہوتی ہیں، ان میں ضرور شرکت فرمانے کی کوشش کرے۔ اور آج عطائے رسول خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نائب رسول عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج چھٹی شریف ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج جمعہ کے بعد بھی، آج جمعہ مغرب کے بعد درود شریف کی محفل کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ اس میں ضرور شرکت فرمانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اس سے جوڑے، ان محفلوں سے جوڑے۔ اچھا ہے برے دوستوں میں بیٹھنا، برے دوستوں کی محفلوں سے بیٹھنا، اچھا ہے کہ ایسی نیک محفلوں میں بیٹھیں اور نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش، عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی محفل میں جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، سمجھایا گیا، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ درود شریف کی محفل ہو، قرآن کی محفل ہو، یا پھر محفل میلاد ہو، دل اور خلوص کے ساتھ اس کو آباد کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔